غیر امکانی نمونہ بندی کے جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے کہ 3 ٹائپس ہیں: حادثاتی نمونہ بندی، کوٹا کی نمونہ بندی اور گولانوا نمونہ بندی۔ اس کے بعد اب اس کی جو پہلی ٹائپ ہے حادثاتی یا اتفاقی نمونہ بندی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حادثاتی نمونہ بندی کو ایکسیڈنٹل اور ہیپیزر سیمپلنگ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں محقق جو نمونہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، نمونے میں ہر اس شخص کو شامل کر لیتا ہے جو اس کو اپنی تحقیق کے لیے مناسب لگتے ہیں، جس سے اس کو لگتا ہے کہ اس کو مناسب ڈاٹا مل سکتا ہے یا معلومات مناسب مل سکتی ہیں، وہ اس شخص کو اپنے نمونے میں انتخاب کر لیتا ہے اور جو اس کو آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل سے بتا سکتے ہیں کہ ریڈیو ٹی وی کے جو معلومات لینے والے ہوتے ہیں لوگ ہیں، وہ سڑک یا بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھر گزرنے والے میں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے صرف ان لوگوں سے ڈاٹا لیتے ہیں جو ان لوگوں کو اپنے نمونے میں شامل کرتے ہیں جن سے انہیں لگے کہ یہ ہمیں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حادثاتی نمونہ بندی کی خوبیاں۔ حادثاتی نمونہ بندی کی خوبیاں، پہلی جو خوبی اس میں ہے کہ اس قسم کی نمونہ بندی پر لاگت کم ہوتی ہے اور نمونہ کی اکائی تک رسانی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب اس میں جو ریسرچر ان لوگوں کو چوز کرتا ہے اپنے ڈاٹا کے لیے، اپنے سیمپل کے لیے ان لوگوں کو چوز کرتا ہے جو اس سے آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے لیے نمونہ کی اکائی تک رسائی آسان ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی آسانی کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو چوز کر رہا ہوتا ہے جو اس کو آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں، اس لیے اس اکائی تک آسانی اس کو ہوتی ہے، اکائی تک پہنچنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ مطلب اکائی مطلب جس شخص سے اس نے ڈاٹا لینا ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ جو اس کی خوبی ہے اس میں ہے کہ اس قسم میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نمونہ میں شامل اکائیاں تحقیقی ڈیزائن سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ مطلب اس میں یہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے کہ نمونے میں جو لوگ بھی ہم شامل کر رہے ہیں، جو اکائیاں ہم شامل کر رہے ہیں وہ تحقیقی ڈیزائن سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اس کو ہم اس سے سیپریٹ نہیں کر سکتے، اس سے یہ تحقیقی ڈیزائن سے ہی تعلق رکھتی ہوئی اکائیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حادثاتی نمونہ بندی کی خامیاں کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس قسم کی جو تحقیق ہوتی ہے وہ نمونہ جو ہوتا ہے وہ کائنات کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا، کیونکہ محقق اپنی کنوینئنٹ ہونے کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ اس میں اس چیز کا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کائنات کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا ہے، کہ ہم جن لوگوں کو شامل کر رہے ہوتے ہیں نمونے میں ہو سکتا ہے وہ اپنی کائنات کی ساری خوبیاں اس میں نہ پائی جاتی ہوں، اس لیے ہم اس ڈاٹا کو ریپرزنٹیٹیو ڈاٹا نہیں کہہ سکتے۔ ایسے نمونوں کے لیے پیچیدہ شماریاتی طریقے استعمال نہیں کیے جاتے، مطلب اس طرح کے جو ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان میتھڈس پر استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو تھرڈ اس کی خامی ہے اس میں ہے کہ ایسے نمونے حاصل کرنے سے پہلے ہمارے پاس آبادی کی جو تفصیل ہوتی ہے اور آبادی کی معلومات ان کا کمپلیٹلی ہمارے پاس ہونا موجود ہے، جو کہ موسٹلی پاسبل نہیں بھی ہوتا، اس لیے اس قسم کی ریسرچ کو ہم اتنا ریپرزنٹیٹیو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے کوٹا سیمپلنگ۔ سیکنڈ ٹائپ میں ہے کوٹا سیمپلنگ۔ کوٹا سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ محقق جو ہوتا ہے وہ اپنی کائنات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں، مطلب اس نے جہاں سے ڈاٹا لینا ہو وہ ان کو مختلف کیٹیگریز میں سلیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہر کیٹیگری میں سے وہ طے شدہ جو اس کی ریشو ہوتی ہے جو اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ان میں سے ڈاٹا لے لیتا ہے۔ جیسے ایک کالج کی اگزامپل دی جائے کہ کالج میں فرسٹ ایئر کے 800 اسٹوڈنٹ ہیں، سیکنڈ ایئر کے 600 ہیں، تھرڈ ایئر کے 200 ہیں اور فورتھ ایئر کے بھی 200 ہیں۔ پھر ان چاروں قسموں کو ترتیب دے دی جاتی ہے اور اس کو جو پہلے سے ریسرچر طے شدہ اس کی ریشو طے کر چکا ہوتا ہے کہ ہر کلاس میں سے اس نے اتنے اسٹوڈنٹ لینی ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے پہلے سے طے شدہ طریقے کے مطابق وہ ہر کلاس میں سے اتنے ہی اسٹوڈنٹ لیتا ہے، وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ یہ اس کے لیے مناسب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ بس اس میں سے اتنے اسٹوڈنٹ کا انتخاب کر لیتا ہے، کہ مطلب اس میں محقق پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ اس نے کس جگہ سے کتنی ریشو میں ڈاٹا لینا ہے۔ اس کے بعد کوٹا کی نمونہ بندی کی خوبیاں یہ نمونہ حاصل کرنے کا وہ طریقہ جس پر لاگت بہت کم ہوتی ہے، مطلب یہ بھی وہی طریقہ ہے جس میں لاگت کم ہوتی ہے، اس طریقہ سے خام نتائج بہت جلد حاصل کیا جا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو را ڈاٹا ہوتا ہے یا پھر جو رف رزلٹ ہوتا ہے، رف آئیڈیا بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے، اور اس میں محقق اپنی پسند کے ارکان کو بھی شامل کر سکتا ہے کہ اگر اس نے ایک کلاس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ لینے ہوں مخصوص ریشو کی تو وہ مخصوص ریشو میں اپنی پسند کے اسٹوڈنٹ بھی اٹھا سکتا ہے، اپنی پسند کے لوگوں کو وہ لے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کوٹا کی نمونہ بندی کی خامیاں کیا ہوتی ہے؟
جب محقق نمونہ میں اپنی پسند کے ارکان کو شامل کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے ایک مخصوص ریشو لینی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے یہ لینا اور یہ نہیں لینے، اس لیے محقق اپنی مرضی سے پسند کے لوگوں کو چوز کر لیتا ہے، اور پسند کے سیمپل کو چوز کرنے کے بعد اس میں غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہے کہ سیکنڈ اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس میں کہ اس قسم کے نمونہ سے حاصل ہونے والی معلومات سے کلیات اور اصول اخذ نہیں کیے جا سکتے، مطلب کیونکہ اس پہ ہم اتنا اس طریقے سے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ اتنا ریلائبل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہم اتنا اس طریقے سے کوئی اصول اور کلیات بھی اخذ نہیں کیے جاتے ہیں۔